یسوع مسیح کے قوی قادر اور عظیم نام میں آپ سب عزیزوں کو سلام۔ خدا کا شکر ہو کہ ایک بار پھر خدا نے ممکن کیا کہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے درمیان آؤں اور خدا کے کلام کی منادی کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ 21 جون بروز اتوار پوری دنیا میں فادر ڈے منایا جا رہا ہے، اور آج ہم اسی حوالہ سے سیکھیں گے کہ کیوں کر فادر ڈے جو ہے وہ منایا جا سکتا ہے، اور کیا ضرورت ہے فادر ڈے منانے کی۔ کیا واقعے میں ہی باپ کی عزت کو کرنا اتنا ضروری ہے جتنا فادر ڈے کے حوالہ سے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں؟ آئیے اس کے حوالہ سے ہم خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 11 سے 32 آیات تک دیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے کو بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا، باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اسے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں نے تیری خدمت کی اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے اپنا پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اسے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، یہ ایک سٹوری ہے جو اکثر مصرف بیٹے کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو میں یہاں پر اس سٹوری کو مصرف بیٹے کا نام نہیں بلکہ باپ کی محبت کا نام دوں گا۔ ایک ایسا باپ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے اندر شفقت اور محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔
اور اس سٹوری سے ہمیں باپ کی شفقت جو ہے وہ نظر آتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں باپ جو ہے وہ کیسا ہے، باپ کی جو شفقت ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اگر ہم اس سٹوری کو غور سے دیکھیں تو ہم مصرف بیٹے کے حوالہ سے زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن باپ کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے. لکھا ہے کہ جیسے ہی مصرف بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ جو کچھ میرا ہے وہ مجھے دے دے، جو کچھ میرا حصہ مجھے آتا ہے وہ مجھے دے دے، تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ باپ نے اپنا سب مال متاع دونوں بیٹوں میں بانٹ دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں بیٹوں نے، چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، انہوں نے باپ کے ساتھ کوئی محنت نہیں کی، وہ صرف اپنے باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اپنا حق جتا رہے ہیں. باپ نے ساری عمر محنت کی، لیکن اس کے باوجود کہ محنت اس کی ہے، اپنی ساری دولت اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیتی ہے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے باپ کی عزت کرنی چاہیے. ہمیں یہ فادر ڈے جو ہے وہ منانا چاہیے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو باپ جو ہے وہ ساری عمر کام کرتا ہے، لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں، چاہے بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں ہیں، وہ اپنی ساری وراثت، وہ اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیتا ہے. بیٹوں بیٹیوں نے شاید کوئی محنت نہیں کی ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کی جائیداد کو اپنا حق سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، لیکن محنت جو ہے وہ باپ نے کی ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، باپ کا رتبہ جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ باپ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا وجود ہے. باپ نہیں تو ہم نہیں. باپ کی وجہ سے آپ کو شناخت ملی، باپ کی وجہ سے آپ اس دنیا میں وجود حاصل کر سکے. اس لیے فادر ڈے جو ہے وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے باپ کی وجہ سے ہوں، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے باپ کی وجہ سے ہے. پہلی چیز جو ہم اس سٹوری سے سیکھتے ہیں کہ باپ کا جو کردار ہماری زندگی میں ہے، باپ کی جو شفقت ہماری زندگی میں ہے، باپ کی جو محبت ہماری زندگی میں ہے، وہ اس لیے اہم ہے کہ جو کچھ بھی وہ کماتا ہے وہ اپنی اولاد کو دے دیتا ہے. تو یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے. دوسری چیز لکھا ہے کہ جب وہ اپنا سارا مال اسباب جو اس کو ملا تھا گنوا چکا تو اسے ہوش آیا. اس نے کہا کہ اب میں اپنے باپ کا بیٹا کہلانے کا حق نہیں رکھتا، تو میں ایک نوکر بن کر اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ میں کم از کم کھانا تو کھا سکوں. تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ باپ کو اسے دور سے دیکھ کر ترس آیا اور وہ دوڑ کر گیا اور اسے گلے لگا لیا. دوسری بات، فادر ڈے جو ہے وہ کیوں ہماری زندگیوں میں اہمیت کا حامل ہونا چاہیے کہ اگرچہ بچے جو ہے وہ بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی باپ کا دل جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ ترس سے بھرا رہتا ہے. بچے جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں اکثر اوقات وہ اپنے باپ سے بے وفائی کر بیٹھتے ہیں، لیکن باپ کی شفقت، باپ کی محبت اس قدر اہم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ ترس سے بھرا رہتا ہے. تو یہ باپ ہے. کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے دنیا میں جو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ترس دکھاتی ہو. تیسری چیز کہ جیسے ہی وہ واپس آیا تو اس نے تو اسے کہا کہ مجھے اپنا نوکر بنا کر رکھ کیونکہ میں اس لائق نہیں. لیکن نہ صرف اس کو گلے لگایا، اس پر ترس کھایا، بلکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو اچھی سے اچھی پوشاک دو، اور اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور کہا کہ اس کو جوتیاں بھی صاف پہناؤ، نئی جوتیاں پہناؤ. یہ باپ کی شفقت ہے کہ اگر بچے جو ہیں وہ بے وفائی کے بعد واپس آ جائیں تو وہ نہ صرف انہیں معاف کرتا ہے بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس رہ گیا، ساری جائیداد تو جو ہے وہ
بیٹا لے گیا آدھی جائیداد، بڑے بیٹے کی آدھی جائیداد چھوٹا بیٹا لے گیا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس میں بھی اس کو اپنا حصہ دار بنا رہا ہے۔ وہ اپنی ایتھارٹی دوبارہ سے، اپنا اختیار دوبارہ سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دے رہا ہے کہ تو آج بھی میرا بیٹا ہے۔ اس لیے یہ انگوٹھی جو ہے، جو ہمیشہ اس دور میں اختیار کا نشان سمجھا جاتا تھا، وہ انگوٹھی جو ہے وہ اس کو پہنائی، کپڑے پہنائے، صاف پوشاک، کہ تیرے گناہ جو ہیں وہ چاہے جس قدر مرضی تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، لیکن تیرے گناہ جو ہے میری طرف سے معاف ہوئے، اس لیے تو یہ گندگی کا لباس اتار اور صاف پوشاک پہن۔ سو یاد رکھیں کہ باپ جو ہے وہ ہی ایسی شخصیت ہے جو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ سکتا ہے، جو ہمارے گناہوں سے جو ہے وہ روپوشی اختیار کر سکتا ہے، جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے عزیزو، باپ کی عزت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب بچے جو ہیں وہ بے وفائی کے بعد اپنے باپ کے پاس آئیں اور اس کے باوجود باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو معاف کر دے۔ اور چوتھی بات کہ اس نے اپنے بیٹے کے واپس آنے پر خوشی منائی، پلا ہوا بچڑا جو ہے وہ ذبح کیا۔ بہت سارے واقعات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ اکثر نوجوان جو ہیں جب کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اس ڈر سے واپس اپنے گھر میں نہیں آتے کہ باپ جو ہے وہ اس قدر ناراض ہے، ماں اس قدر ناراض ہے کہ شاید وہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ لیکن میں ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام بیٹوں کو جو کسی بھی طرح سے کسی بھی غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ باپ کا دل جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ وہ واپس آنے پر اپنے بچوں کے لیے خوشی کرتا ہے اور ہر وہ طریقہ اپناتا ہے جس سے وہ دوسروں کو یہ پیغام دے سکے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کس قدر ایکسائٹیڈ ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کس قدر خوش ہوں۔ سو عزیزو، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، چاہے آپ بیٹی ہیں چاہے بیٹا ہیں، لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس فادر ڈے پہ واپس آئیں، اپنے ماں باپ کی عزت کو بڑھائیں، اپنے ماں باپ کے گلے لگ جائیں، اور آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ اور آخری بات کہ باپ کی عزت جو ہے وہ کیوں ہمیں کرنی چاہیے، کہ باپ وہ واحد شخصیت ہے جو ایسا کردار ادا کرتا ہے جو دنیا کا دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ بڑے بیٹے کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ ناراض ہوا کہ میرے لیے تو کبھی جو ہے میرے باپ نے ایسا پیار نہیں دکھایا، تو اس کے لیے جو ہے یہ خوشی منائی جا رہی ہے، یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ باپ جو ہے وہ آج جا کر اپنے بیٹے کو منانے لگا۔ یہ کام بھی باپ کرتا ہے، یعنی اپنے خاندان کو، اپنے تمام بیٹوں بیٹیوں کو جوڑنے کا کام، ہمیشہ انہیں ایک رہنے کا کام جو ہے وہ باپ کر سکتا ہے۔ باپ جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے رہیں، ان میں اتفاق رہے، ان میں نفرت نہ ہو۔ تو اس لیے عزیزو، میں اس خاص دن پر آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس دن میں اپنے باپ کی عزت کو سمجھیں۔ باپ دنیا میں وہ واحد ہستی ہے جو زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے۔ شاید بہت سارے انسانی رشتے ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن باپ کا رشتہ جو ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے باپ کی عزت کریں، باپ کی پیروی کریں، اس کا کہا مانیں، اور کوشش کریں کہ وہ تمام باتیں جو آپ کے باپ جو ہیں، آپ کے فادر جو ہیں، وہ آپ کو نصیحت کے طور پر اچھے کرنے کے لیے کہتے ہیں، ضرور ان پر عمل کریں، ان پر سوچیں اور اپنے باپ کو وہ رتبہ دیں جس کے وہ لائق ہیں۔ عزیزو، یہ دن انتہائی پرمسرت دن ہے، اس لیے آپ سب کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، میرے چرچ کی طرف سے فادر ڈے مبارک ہو، اور اس دن میں اپنے باپ کی عزت کو ہمیشہ بڑھانے کے بارے میں سوچتے رہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز
اچھی لگ رہی ہیں تو ضرور ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ آمین۔